हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सभी पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का सबक नंबर 16। फिर कोशिश करो। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। सबक नंबर है 16। फिर कोशिश करो। जहन और हाफजा दिमागी क़ुव्वतें हैं। बाज़े दिमाग कुदरत ने ऐसे बनाए हैं कि उनमें ये क़ुव्वतें तेज़ होती हैं। जहन और हाफजा, जहन यानी कि समझने की क़ुव्वत और हाफजा यानी कि याद रखने की क़ुव्वत। तो जहन और हाफजा दिमागी क़ुव्वतें हैं। बाज़े दिमाग कुदरत ने ऐसे बनाए हैं कि उनमें ये क़ुव्वतें तेज़ होती हैं। बाज़ में मध्यम जिसका जहन तेज़ होता है वो बात को झटपट समझ सकता है। जिसका हाफजा कवी होता है वो फ़ौरन याद कर लेता है और देर तक याद रख सकता है। जिसका हाफजा कवी होता है वो फ़ौरन याद कर लेता है और देर तक याद रख सकता है। जहन व हाफजे की खूबी एक खुदादाद नेमत है। जहन व हाफजे की खूबी एक खुदादाद नेमत है। खुदादाद यानी कि कुदरती या खुदा की दी हुई नेमत है। मगर जब तक के इंसान इस नेमत का शुक्र अदा नहीं करता कोई फ़ायदा उससे हासिल नहीं कर सकता। उसका शुक्र मेहनत और कोशिश है। देखो एक चालाक घोड़ा एक मील का सफ़र भी तय नहीं कर सकता। घोड़ा एक मील का भी सफ़र तय नहीं कर सकता जब तक थान पर बंधा है। एक उम्दा पुर्जों की घड़ी हरगिज़ वक्त नहीं बताती जब तक कोई हरकत नहीं जाती। एक तेज रो कश्ती दरिया के किनारे कभी नहीं पहुंचती जब तक अपने मुकाम से हरकत नहीं करती। यही हाल जहन और हाफजे का है। वो कैसा ही अच्छा हो मगर बदून कोशिश और मेहनत के कुछ सूदमंद नहीं। एक मामूली जहन और हाफजे का आदमी अगर पूरे तौर से बराबर कोशिश किए जाए तो वो तरक्की की दौड़ में अच्छे जहन और हाफजे वालों से पीछे नहीं रहता है। एक मामूली जहन और हाफजे का आदमी अगर पूरे तौर से बराबर कोशिश किए जाए तो वो तरक्की की दौड़ में अच्छे जहन और हाफजे वालों से पीछे नहीं रहता। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जिनको खुदा ने अच्छा जहन और हाफजा अता किया है वो अक्सर अपनी तेज़ी के गुरूर में काफ़ी मेहनत और पूरी कोशिश नहीं करते। इसी सबब यानी कि इसी वजह से वो मात खा जाते हैं। मगर जो मेहनत ही को राहत समझते हैं वो अपने काम की धुन में लगे रहते हैं। वो कैसे ही गबी हों फिर भी बाजी जीत लेते हैं। गबी यानी कि कुंद जहन, जिसका जहन अच्छा ना हो। आओ एक सही किस्सा सुनाएं जिसको पढ़कर तुम खुद समझ लोगे कि कोशिश के ज़रिए से एक गबी लड़का अपने मदरसे में क्यों कर नामोर हो गया। वो किस्सा ये है। किसी कस्बे के मदरसे में एक लड़का था, निहायत गबी, निहायत कुंद जहन, बहुत ही कुंद जहन, जिसको आमुख्ता कभी याद नहीं रहता था। वो आदत खसलत का बुरा न था।
وہ عادت خصلت کا برا نہ تھا، کھلاڑی اور شریر بھی نہ تھا۔ وہ کھلاڑی بھی نہیں تھا اور شرارتی بھی نہیں تھا، بد شوق بھی نہ تھا، یعنی کہ اس کے اندر برے شوق بھی نہیں تھے۔ البتہ اپنے ذہن اور حافظے کی کمی پورا کرنے کا طریقہ نہیں جانتا تھا۔ اسی سبب سے وہ نہایت رنجیدہ اور بے دل رہتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ نہایت رنجیدہ رہتا تھا۔ شاید ہی کوئی روز ایسا ہوتا ہو کہ اس کو استاد کی ناراضی سے شرمندہ ہونا نہ پڑتا ہو، یعنی کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ استاد اس پر ناراض نہ ہوتے ہوں۔ تو یہ ایک ایسی ذلت تھی کہ وہ اپنے ہم جماعت لڑکوں سے بھی ہر وقت جھیپتا تھا۔ ہم جماعت یعنی کہ جو اس کے ساتھ بچے پڑھتے تھے کلاس میں، جو کلاس میٹ ہوتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں ہم جماعت۔ تو وہ ہم جماعت لڑکوں سے بھی ہر وقت جھیپتا تھا، یہاں تک کہ اس کو کھیل کے گھنٹے اور لڑکوں کی سی خوشی اور دل لگی ہرگز نصیب نہیں ہوتی تھی۔ روز بروز اس کی ناامیدی بڑھتی جاتی تھی، ہر روز اس کی ناامیدی بڑھتی جاتی تھی، اور وہ اکثر یوں خیال کرتا تھا کہ غالباً خدا نے مجھ کو لکھنے پڑھنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ وہ ہرگز نصیب نہیں ہوتی تھی، وہ روز بروز، یعنی کہ وہ ہر روز اس کی جو ہے ناامیدی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا، وہ ایسا امید کرنے لگا تھا کہ وہ اکثر یوں خیال کرنے لگا تھا کہ غالباً کہ خدا نے مجھ کو جو ہے پڑھنے لکھنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ ایک روز صبح سویرے وہ مکتب میں حاضر ہوا، اگرچہ اس کے حق میں یہ صبح سب سے زیادہ سخت اور ہولناک تھی، مگر خدا کی مرضی یوں تھی کہ یہی صبح اس کی خوش نصیبی کی پہلی صبح ہو گئی۔ مگر خدا کی مرضی یوں ہی تھی کہ صبح اس کی خوش نصیبی کی پہلی صبح ہو گئی۔ آج اس کو آموختہ بالکل یاد نہ تھا۔ استاد نے جتنے سوال کیے ان میں سے ایک کا بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ جب کام ختم ہوا تو استاد نے معمول سے زیادہ غیرت دلائی اور صاف کہہ دیا کہ تم خوب کوشش نہ کرو گے تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ تم اس دنیا میں کسی قابل نہ بن سکو گے۔ وہ لڑکا یہ باتیں سن کر نہایت غمزدہ سا ایک طرف جا بیٹھا۔ جب اس لڑکے نے یہ باتیں سنی تو بہت ہی غمزدہ ہوا اور ایک طرف جا بیٹھا اور اوپری دل سے اس بھولے ہوئے سبق کو پھر دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے دل پر سخت صدمہ تھا۔ تمام بدن پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ نہایت مایوس ہو کر اپنے ساتھی سے جو اس کے قریب بیٹھا تھا چپکے چپکے کہنے لگا، کیا کوشش کروں، مجھ کو یاد تو رہتا ہی نہیں، شاید پڑھنا لکھنا میرے مقسوم میں نہیں۔ اس کے ہم سبق ہی اس کے ساتھی نے کہا، بھائی جان، ہم سبق یعنی جو وہ سبق پڑھ رہا تھا، اس کے بھی ساتھ جو بچہ کوئی سبق پڑھ رہا ہوگا، اس کے ہم سبق نے کہا، بھائی جان، یاد نہیں رہتا تو کچھ مضائقہ نہیں، یاد نہیں رہتا تو کوئی بات نہیں، کوشش کرو اور پھر کرو، مگر خدا کے واسطے ہمت نہ ہارو۔ لڑکے نے جواب دیا، صاحب، کوشش تو کرتا ہوں مگر سب عکارت ہو جاتی ہے، اب اس کے سوا
کوئی صورت نہیں نظر آتی کہ پڑھنا چھوڑ دوں۔ اس کے نیک دل ہم سبق نے پھر نرمی اور مہربانی سے کہا، اے عزیز، جو ہو سو ہو، ایک بار تو اور کوشش کر کے دیکھو، ایک بار اور کوشش کر دیکھ۔ اگرچہ اس غبی لڑکے کا دل ٹوٹ گیا تھا، مگر مہربان ہمنشین کی اس صدا نے کہ پھر کوشش کرو، اس کا ڈھارس بندھایا۔ اب وہ ایک بار اور کوشش کرنے پر مستعد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس نے معلوم کیا کہ الفاظ اور فقرے ذہن نشین ہونے لگے۔ پھر تو اس کی ہمت بڑھ گئی اور تھوڑی دیر میں سارا سبق ازبر کر لیا۔ وہ اس کامیابی سے ایسا بشاش ہوا کہ گویا اس نے ایک بڑا بھاری خزانہ پا لیا۔ اس کو زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ آئندہ بھی اپنے ہر ایک سبق کو اسی طرح جی لگا کر کوشش کرے گا تو یاد کر سکے گا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور بہت ادب کے ساتھ استاد کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ استاد، اب کیا چاہتے ہو؟ لڑکا۔ استاد نے کہا، اب کیا چاہتے ہو؟ لڑکا۔ لڑکے نے کہا، جناب، میں چاہتا ہوں کہ مہربانی فرما کر میرا سبق پھر سن لیجیے۔ استاد، تم کس برتے پر درخواست کرتے ہو؟ آدھ گھنٹہ بھی تو نہیں گزرا کہ تم سنانے کھڑے ہوئے تھے، مگر ایک لفظ بھی نہ سنا سکے۔ لڑکا۔ لڑکے نے کہا، بے شک جناب، اس وقت مجھ کو یاد نہ تھا، مگر اب تو خدا کے فضل سے میں اچھی طرح سنا سکتا ہوں اور امید ہے کہ آپ جو کچھ دریافت فرمائیں گے اس کا ٹھیک جواب دے سکوں گا۔ استاد، خیر سناؤ۔ استاد نے کہا، خیر سناؤ۔ لڑکے نے تمام سبق اس سرے سے اس سرے تک فر سنا دیا۔ لڑکے نے تمام سبق اس سرے سے اس سرے تک فر سنا دیا اور سب ٹھیک سنایا، نہ کچھ بھولا نہ کہیں رکا۔ جو بات پوچھی گئی اس کا معقول جواب دیا۔ استاد نے بہت خوشی ظاہر کی اور کہا کہ اگر اس طرح آئندہ بھی کوشش کرو گے تو میں امید کرتا ہوں کہ تم ایک لائق طالب علم بن جاؤ گے۔ پھر تو اس کا یہ حال ہو گیا کہ مدرسے میں کوئی لڑکا ایسا نہ تھا جو اس سے بہتر سبق یاد کر کے لاتا ہو۔ یاد کرو ہجے اور معنی، ذہن، حافظہ، خداداد، تیز رو، عطا، غبی، کند ذہن، ذلت، ہولناک، مایوس، مقسوم، مضائقہ، ہمنشین، صدا، مستعد، الفاظ، ذہن نشین، ازبر، بشاش اور فضل۔ ذہن یعنی کہ سمجھنے کی قوت، حافظہ یعنی کہ یاد رکھنے کی قوت، خداداد قدرتی یا خدا کی دی ہوئی، تیز رو یعنی کہ تیز رفتار، عطا دینا اور غبی کند ذہن یا جس کا ذہن اچھا نہ ہو، ذلت یعنی کہ رسوائی، ہولناک خطرناک، مایوس نا امید، مقسوم تقسیم کیا ہوا، مضائقہ حرج، ہمنشین پاس بیٹھنے والا، صدا آواز، ہمنشین پاس بیٹھنے والا، صدا
یعنی کہ آواز، مستعد تیار. الفاظ بہت سے لفظ. لفظ جو ہے وہ سنگولر ورڈ ہے یعنی کہ ایک لفظ، اور الفاظ یعنی کہ ایک سے زیادہ. ذہن نشین سمجھ میں آیا ہوا. ذہن نشین سمجھ میں آیا ہوا. ازبر پکا یا حفظ. بشاش خوش. فضل مہربانی. فضل مہربانی، لائق، قابل اور سود مند، فائدہ دینے والا. امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.